بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور سوال کیا کہ ام المومنین، ایک شخص قیام کم کرتا ہے اور زیادہ سوتا ہے، یعنی نوافل کم پڑھتا، دوسرا شخص قیام زیادہ کرتا ہے اور کم سوتا ہے، ان دونوں میں سے آپ کس کو پسند کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جواب دیا تھا کہ دونوں میں سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو زیادہ ذی عقل ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا سوال دونوں کی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں سے صرف عقل کے باب میں سوال ہوگا۔ جو زیادہ عقل مند ہے، عقل ماد مراد ہے، وہ دنیا آخرت میں کم عقل سے فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کو اس وقت تک بلند مرتبہ نہ سمجھو جب تک اس کی عقل کی گرفت کو نہ پہچان لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا کہ پہلی شے جس کو اللہ نے پیدا کیا قلم ہے، پھر نے ان کو پیدا کیا اور اس سے دوات مراد ہے، پھر حکم کیا کہ لکھے۔ قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر عقل کو پیدا کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم، میں تجھ سے مکمل کروں گا اس کو جو میرا پسندیدہ ہوگا، اور اس کو کم دوں گا جو مجھے ناپسند ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ، تو وہ پیچھے ہٹی۔ پھر حکم دیا کہ آگے بڑھو، تو آگے بڑھی۔ تو فرمایا میری عزت کی قسم، میں نے کوئی چیز تجھ سے اچھی پیدا نہیں کی، تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم سلب کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پر کوئی چیز ایک عقل مومن سے زیادہ شاق نہیں، حالانکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کر لیتا ہے، چنانچہ ان کو کھینچ لیتا ہے، ان کی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرح لے جانا چاہتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور عقل مند مومن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے، یہاں تک اپنے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل و وہب کا قول ہے کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ملا دینا چٹان چٹان اور پتھر پتھر جدا کر کے آسان ہے، صاحب عقل مومن کے لیے مقابلہ ہے، کیونکہ مومن جب صاحب بصیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہوگا، اور وہ ہر ہیلے سے اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا مگر نہ ہٹا سکے گا، اور وہ افسوس کرتا ہوا اعتراف کرے گا کہ میرا اس کو گمراہ کرنے پر بس نہ چلا، اور پھر وہ جاہل کی طرف مڑ جائے گا اور اس کو اسیر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کے مقامات میں پھینک مارے گا جو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں برباد کر دیں، جس کے نتیجے کے طور پر وہ کوڑوں کی اور پتھراؤ کی سزا میں گرفتار ہوں، اس کا سر منڈوا اور منہ کالا کیا جائے اور ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے، اور دو آدمی ایک ہی قسم کے نیک عمل کرنے میں بظاہر بالکل برابر ہوتے ہیں، مگر جب ان میں ان کا ایک بنسبت دوسرے کے زیادہ عقل مند ہوتا ہے تو ان دونوں اعمال کے درجات میں مشرق و مغرب کا بلکہ اس سے بھی زیادہ توافت ہوتا ہے۔ وہ بن منبع کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں، اور شیطان صاحب عقل سے بھاگتا ہے اور اس میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔ اے بیٹے، جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہو اس سے زیادہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ مطرف فرماتے ہیں کہ بندے کو ایمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اجر میں سب برابر نہیں ہیں۔
لیکن قیامت کے دن ان کی عقلوں کی مقدار کے مناسب ہی ان کو اجر دیا جائے گا۔ ابو زکریا کا قول ہے کہ جنت میں ہر مومن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔